اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ برج عقرب دائرۃ البروج کا 8واں برج ہے۔ برج عقرب 3 آبی بروج میں سے دوسرا آبی برج ہے۔ برج عقرب کا سیارہ مریخ ہے۔ برج عقرب میں کسی بھی سیارے کو شرف نصیب نہیں ہوتا۔ برج عقرب میں سیارہ قمر کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیارہ زہرہ کو بھی برج عقرب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن سیارہ مشتری اور ستارہ شمس جب برج عقرب میں ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دوست کے گھر میں ہیں۔ برج عقرب کے تحت پیدا ہونے والے افراد کی ساخت معتدل ہوتی ہے۔ ہاتھ عام طور پر دوسروں کے مقابلے میں لمبے ہوتے ہیں۔ ان کا جسمانی انداز دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، چہرہ چوڑا ہوتا ہے اور اس سے کمانڈنگ کیفیت ہوتی ہے۔ بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوتے ہیں۔ ان کا جسم مضبوط اور شخصیت اچھی ہوتی ہے۔ برج عقرب ایک فکسڈ برج ہے، اس لیے اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد ایک فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خالی نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہی اپنے آپ کو یوں ہی ضائع کرنا پسند کرتے ہیں جب تک یہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر لیتے۔ ان کو زندگی کا مزہ تب ہی آتا ہے جب یہ رکاوٹوں اور مشکلات کو عبور کر لیتے ہیں۔ آبی برج ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن اور سوچ پختہ ہوتی ہے اور خاص طور پر ذہین ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی خصوصیات کا علم خود نہیں ہوتا، لیکن خدا نے ان کو بہت خصوصیات دی ہوتی ہیں۔ آبی برج ہونے کی وجہ سے یہ بے انتہا جذباتی اور حساس ہوتے ہیں۔ ان میں سمجھنے کی صلاحیت بے انتہا ہوتی ہے اور یہ جلد ہی بات کی اصلی ماہیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بے حد تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تک فنانس کا تعلق ہے، ان کے جذبات اور وقت پر کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کی قوت خرید اور بیچنے کی قوت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ اپنی زندگی کو بہت خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی خوشی سے لے کر شاعرانہ اور صوفیانہ خوشی تک۔ سیارہ مریخ جو اس برج کا حاکم سیارہ ہے، ان کو آزادی، ایکسائٹمنٹ اور لگن دیتا ہے۔ سیارہ مریخ کی وجہ سے ان کا مزاج جلد ہی خراب ہو جاتا ہے اور ان میں جلد بازی آ جاتی ہے۔ ان کو شراب کی عادت بھی پڑ سکتی ہے۔ سیارہ مریخ ان کو لوگوں میں بدنام کر دیتا ہے۔ یہ ان کو غصے والا اور ضدی بھی بناتا ہے۔ عقربی لوگ انتہائی حقیقت پسند، بہترین دلائل دینے والے ہوتے ہیں۔ عقربی لوگ پرانے خیالات اور طور طریقوں پر نہیں چلتے، لیکن اس کے باوجود انہیں برا بھی نہیں کہتے۔ عقربی لوگ اناپ شناپ نہیں بکتے اور نہ ہی بکواس کرتے ہیں اور نہ ہی بلیک میلنگ کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو مختصر کرتے ہیں اور اپنی بات کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے مسائل میں ٹانگ نہیں اڑاتے اور اس وقت ہی اس میں شامل ہوتے ہیں جب ان کا اس میں کچھ ہو۔ عقربی لوگ بے انتہا ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ انتہائی سچے، وفادار، ہمیشہ ساتھ نبھانے والے اور قابل اعتبار بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کو یہ یقین رہتا ہے کہ دوسرا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہے اور وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ ان کے لیے انتقامی جذبات پیدا کر لیتے ہیں اور ڈنگ مارنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ برج عقرب اعضائے تناسل پر رول کرتا ہے۔ ان میں بلیڈر، عورتوں کے رحم، اعضائے تناسل وغیرہ شامل ہیں۔ سیارہ مشتری اور سیارہ مریخ اگر اس برج میں ہوں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔
جبکہ سیارہ زحل پتھری پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ برج عقرب کیمسٹری، میڈیسن اور انشورنس کو ظاہر کرتا ہے۔ بڑے بڑے سرجن، کیمسٹ، ریسرچ ورکر، جاسوس اور ذہین کام کرنے والے برج عقرب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیسے کے اعتبار سے عقربی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ یہ جوئے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس سے ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، کیونکہ دوسرے گھر کا حاکم سیارہ پانچویں گھر کا بھی حاکم ہے۔ یہ ہر چیز میں خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہوں یا بیوی، بزنس، مکان یا مویشی۔ یہ خوب جانتے ہیں کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، لیکن وہ اس پیسے کو بچا کر نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ بے حد فضول خرچ ہوتے ہیں۔ عقربی لوگوں کی نیچر بڑی مختلف ہوتی ہے۔ رومانس اور محبت میں ان کا موڈ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ڈائنامک، محنتی اور زبردست کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب تک ان میں ہمدردی، اچھی سمجھ، ہموار جذبات اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس وقت تک ان کی خوشیاں اور اچھی زندگی دوسری جنس کے ساتھ اچھی نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر عقربی لوگوں کو شکریہ اور تعریف ملے تو یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، اور اگر ان کی تضحیق کی جائے اور ان کا انکار کیا جائے تو یہ پریشانی اور ڈپریشن محسوس کرتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب ان کے لائف پارٹنر پر کوئی تنقید کر جائے۔ اس کے باوجود وہ اپنے پارٹنر کے لیے ہر طرح کا آرام مہیا کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی خوشیاں مہیا کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کے اظہار کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، ساتواں اور 11واں گھر ان کے پارٹنر کی پیدائش کا گھر ہے۔ دوسرے گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہے، ساتویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ ان تینوں سات سیاروں والا پارٹنر بہت منصف، ایماندار، سنجیدہ اور عام طور پر خوش قسمت اور دل خوش کن شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ البتہ اس وقت مشکلات ضرور پیدا ہوتی ہیں جس وقت ان گھروں میں نحس سیارے آ جائیں۔ عقربی خواتین اپنی زندگی آرام و آسائش سے گزارتی ہیں جب شوہر بھی اس طرح سے صحیح جذبات اور محبت کا اظہار کرے۔ یہ اس وقت اور زیادہ بہتر محسوس کریں گی اگر ان کا شوہر بھی برج عقرب کے ماتحت ہو۔ زندگی اس وقت اور بھی اچھی گزرے گی اگر اس کا شوہر برج حوت یا برج سرطان کے ماتحت ہو۔ برج ثور کے تحت پیدا ہونے والا شوہر اس کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا، کیونکہ سوری شوہر اس کی آتشی طبیعت کو سہ لے گا اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے اس کو خوش رکھے گا۔ عقربی عورتوں کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ جب ان کا لگن کسی نحس سیارے کے زیر اثر آ جائے تو یہ بے حد محنتی ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت سچی ہوتی ہیں لیکن ایک دم سے مزاج خراب کر لیتی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بھول جاتی ہیں اور زور زور سے چیخنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی سماجی پوزیشن کو بھی بھول جاتی ہیں۔ اس لیے عقربی عورت سے شادی کرنا ایک زحمت ہے اگر اس کا لگن یا سیارہ مریخ نحس اثرات سے متاثر ہو رہا ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عقربی عورت سے شادی کرنا ایک رحمت ہوگی۔ سیارہ مشتری ان کے دوسرے اور پانچویں گھر کا حاکم سیارہ ہے اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اس لیے ان کے بچوں کا تعلق مشتری اور عطارد سے ہے۔ اس لیے ان کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہوگا کہ ان کی فیملی بڑی ہو اور یہ کثیر اولاد ہوں۔ اگر سیارہ مشتری یا سیارہ عطارد کسی نحس سیارے سے متاثر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد ہی نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو ایک یا دو ہی ہوں جن میں صرف لڑکیاں ہی ہوں، لیکن ان کی اولاد نہ صرف عقل مند بلکہ خوش قسمت بھی ہوتی ہے۔ اتوار، پیر، منگل اور جمعرات ان کے لیے خوش قسمتی اور کامیابی کے دن ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن معاشرتی کامیابی لائے گا لیکن بینک بیلنس کم کرے گا۔ بدھ کے دن دوستوں سے فکر مند رہیں گے۔ ہفتے کے دن آپ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ یاقوت اور مرجان ان کے لکی پتھر ہیں۔
علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔